السلام علیکم، آپ لوگ کیسے ہیں؟ اور آپ لوگوں کا بہت بہت شکریہ کہ آپ لوگ میری ویڈیو دیکھ رہے ہیں۔ بہت شکریہ کہ آپ لوگ ٹائم نکالتے ہیں، میری حوصلہ افزائی کرتے ہیں۔ بہت شکریہ آپ لوگوں کا کہ آپ لوگ بھی میرے لیے ٹائم نکال رہے ہیں۔ میرا دل خوش ہو جاتا ہے کہ نہیں بھائی، مجھے کوئی دیکھنے اور سننے والا ہے۔ تو آپ لوگوں کا بے انتہا شکریہ، اور نئے لوگوں کا بھی شکریہ۔ میں نام تو نہیں لے رہی ہوں کیونکہ اب نام کتنوں کے لوں گی، وہ سارے میری فیملی ممبر ہیں اور نئے لوگ بھی ہیں۔ بہت بہت شکریہ۔ تو میں آج آپ کو میں نے ایک جگہ میں نے کباب کھائے۔ اب وہ کباب کہاں کے ہیں یہ مجھے نہیں پتا، لیکن میرے دماغ میں ہے۔ پھر میں نے ان سے ریسیپی پوچھی تھی۔ دیکھیں، ہر چیز انسان کہیں نہ کہیں سے تو سیکھتا ہے نا۔ لیکن وہ منفرد انداز کی تھی اور کباب بھی اچھے لگے مجھے۔ تو میں اپنی فرینڈ کہتی ہوں، آج کی نہیں، یہ بہت پہلے کی بات ہے، لیکن مجھے یاد ایک دن لیٹے لیٹے آیا تھا۔ لیکن وہ مجھے یہ نہیں پتا کہ وہ کہاں کے کباب تھے، نہیں تو میں آپ کو ضرور بتا دیتی کہ یہ اس جگہ کے ہیں۔ تو پھر میں نے وہ اپنے میموری میں یاد کیا، لیکن مجھے یہ یاد نہیں آیا کہ وہ کباب کس جگہ کے تھے خاص طور سے۔ تو اب میں آپ کو وہ کباب کی ترکیب بتا رہی ہوں، لیکن وہ کباب اچھے تھے۔ تو آج میں آپ کو وہ تھے شامی ہی کباب، لیکن انداز مختلف تھا، تو میں آپ کو وہ بتا رہی ہوں۔ آدھا کلو بیف کا یا مٹن لے لیں، چکن میں نہیں بنائیے گا۔ آدھا کلو لے لیا آپ نے، بہت اچھی طریقے سے دھویا، اس کا پانی خشک کر لیا۔ اب یہ کریں کہ 1 یا 2 پوٹی آپ نے پیاز لی، لہسن، ادرک، بڑا سا ٹماٹر لے لیا آپ نے۔ اچھا، ماش کی دال 1 کپ، چنے کی دال 1 کپ، یہ آپ نے بھگا کے رکھ دی اور ابال لی اس کو، اور الگ کر کے رکھ دیا اس کو۔ یہ ماش کی دال میں نے سنی نہیں تھی کبھی، لیکن یہ مجھے یاد آ گئی۔ میں نے کہا ارے وہ ایسے ہم نے کباب کھائے تو تھے ایک زمانے میں، بہت پرانی بات ہے یہ، لیکن مجھے ایک دم یاد آ گیا۔ لیکن مجھے یہ نہیں یاد آئی کہ کہاں کے تھے کباب۔ تو پھر اب آپ نے یہ کیا، اس میں آپ نے فرائی پین میں آپ نے تیل ڈالا تھوڑا سا، 2 کھانے کے چمچ ڈالے، اس میں آپ نے پیاز، لہسن، ادرک سب چیز ڈالی اور سوتے کیا تھوڑا تھوڑا۔ اب آپ نے قیمہ بھی ڈال لیا اسی میں، آج کل فرائی پین بڑے ہوتے ہیں نا، ڈال لیا، اور قیمے کا پانی سارا وہ کر لیا۔ ہری مرچ بھی دی، اور تھوڑی کٹی ہوئی مرچی بھی ڈال دیں تھوڑی سی، یعنی سب چیز آپ ڈال دیں، گرم مسالہ بھی ڈال دیں، سب کچھ ڈال دیا اسی میں۔ سب ہو گیا، اب قیمہ گل بھی گیا، تھوڑی دیر ڈھک دیں، قیمہ جلدی گل جاتا ہے۔ اب کیا کیا، جب یہ ہو گیا تو ابلی ہوئی ماش کی دال بھی ڈال دیں اور چلا دیں، یکجانی اس کو کر دیں، ٹھیک ہے۔ وہ ہوا، اب چنے کی دال بھی ڈال دیں، بوائل ہوئی ہوئی ہیں یہ دالیں۔ اب نمک اسی لحاظ سے ڈالیں، یہ آپ نے ڈال دی۔ اب تینوں چیزیں ہو گئیں، اب اوپر سے ہرا دھنیا چاپ کر کے ڈالتے ہیں اس کو، ہری مرچی ہرا دھنیا کاٹ چاپ کر کے ڈالتے ہیں۔ اب یہ ہو گیا تو سارے جو آمیزہ ہے اس کو ٹھنڈا ہونے رکھ دیں، 10-15 منٹ میں ٹھنڈا ہو جائے گا۔ جب ٹھنڈا ہو جائے تو آپ اس کو پیس لیں۔ آج کل تو کھینچنے والا بھی چلا ہوا ہے نا، چاہے اس میں پیس لیں، چاہے وہ میری دوست جو تھی اس نے تو کہا تھا ہم نے ایسے کوٹا ہے، کٹنی کے ہمیں تو ایسے کوٹ لیا ہے، لیکن آج کل تو چاپر میں پیسا جاتا۔ آپ نے پیس لیا،
جب وہ ہو گیا تو پھر آپ نے اس کے شامی کباب بنا لیے، جتنے بھی اس میں بن جائیں۔ آدھا کلو وہ ہو گئی، تقریباً آدھے کلو دالیں ہو جائیں گی، ایک ایک پیالی۔ اب آپ نے کباب بنا لیے شامی، اور کم سے کم 2 انڈے لیں آپ اور اس کو پھینٹیں، اس میں نمک ڈالیں اور کباب فرائنگ پین تیار رکھیں اور تیل ڈالیں، تھوڑا سا کم میں نہیں، تھوڑا سا تیل ڈالنا پڑے گا، بہت زیادہ بھی نہیں کہ فرائی پین بھر جائے، ایسا ہو کہ کباب اچھی طریقے سے تل اٹھے۔ اب آپ نے کیا کیا، کبابوں کو اس میں انڈے میں ڈپ کیا، چاروں طرف سے لگایا، پھر اس میں فرائنگ پین میں ڈال دیا، 1 ڈالا، 2 ڈالا، 3 ڈالا، 4 ڈالا، کم سے کم 4-5 تو ڈل ہی جاتے ہیں۔ پھر اس کے بعد ایک طرف ہو گیا تو دوسری طرف پلٹ دیا۔ اب اسی طرح سارے کباب آپ تل لیں، جب تک کباب تل لیے تو آپ تل کے اتار لیں، ایک ٹیشو پیپر لیں اس پہ، اور اس کے بعد کسی بھی چٹنی کیچپ کے ساتھ آپ نوچ فرمائیں، کھانے میں بھی اچھے لگیں گے اور دیکھنے میں بالکل ڈٹو شامی کباب ہوں گے، لیکن کہ منفرد انداز کے ہوں گے۔ ہم نے قیمہ نہیں بوائل کیا، لیکن یہ منفرد انداز کے ہیں، منفرد شامی کباب کہلائیں گے۔ میں تو یہی نام دوں گی، مجھے یہ یاد نہیں کہ کس جگہ کے تھے، لیکن میری حیدرآبادی دوست تھی، اس کے میں نے کھائے تھے، بہت پرانے زمانے، میرے خیال میں میٹرک کی بات ہے یہ۔ تو پھر نانی کو دعاؤں میں یاد رکھیں، کوئی غلطی ہوئی تو معاف کریں، سبسکرائب بھی کریں، لائک بھی کریں، اپنے دوستوں سے بھی کہیں، اور کوئی بھی غلطی ہوئی ہو، کوئی بھی ایسی بات ہو گئی ہو کہ جس سے کبھی کبھی میں جیسے آج ہو گئی تھی پرانی یادوں میں، تو ہوتا ہے نا بھائی، ہے نا؟ تو پھر اللہ حافظ۔